اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اصولاً تو آج مسائل تقلید سے ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ایک اہم ترین مسئلہ، کیونکہ تقلید کے حوالے سے تو ابھی آگے کلاسز ہوں گی بھی، اور آپ میں سے اکثریت تقلید کے مسئلے سے واقف بھی ہے، لیکن پردے کے احکام میں بہت سنگین قسم کی بے قاعدگیاں اور غلطیاں خواتین کی طرف دیکھی جا رہی ہیں، تو مناسب یہی سمجھا گیا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے کہ اس کے صحیح طور پر احکام پردہ کیا ہیں اور نامحرم پر نگاہ ڈالنے کے مسائل کیا ہیں. اچھا، آج دونوں کلاسز، پہلی اور دوسری، پردے ہی کے مسئلے پر ہیں، اور شاید ایک اور کلاس اگلے ہفتے بھی ہو. یعنی اس کے مسائل اتنے تفصیلی ہیں کہ ہمیں تقریباً 4.5 گھنٹے درکار ہیں مکمل طور پر پردے کے مسائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، خواتین اور بیٹیاں، پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حذیفہ یمانی سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اولادوں میں جو سب سے بہترین ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پیغمبر کی حدیث. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے اس کے بالکل برخلاف سمجھا جاتا ہے. یعنی پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں بحار الانوار کی جلد نمبر 104 میں کہ بہترین اولاد بیٹیاں، اور پیغمبر نے اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ بلکہ بیٹیوں کی خصوصیات بتائیں کہ بیٹیاں اچھی کیوں ہوتی ہیں. اس جو روایت ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں کچھ ترتیب کا ایک فرق ہو گیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹیاں یا لڑکیاں مہربان ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، کام کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہیں، انسان کا ہمدم ہوتی ہیں، اور انسان دوست اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی ہوتی ہیں. یعنی پیغمبر نے خصوصیات بتائیں کہ بیٹیاں پسند کیوں ہیں. اور پیغمبر کی ان تمام بیٹیوں میں سے بھی سب سے بہترین بیٹی کون سی ہوگی ان تمام بیٹیوں میں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نعم الولد البنات المخدرات. سب سے بہترین با پردہ بیٹیاں ہوتی ہیں. با پردہ بیٹیاں سب سے بہترین بیٹیاں. تو دیکھیے، یہ بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 104 میں یہ روایت ہے. یعنی ایک تو بیٹیوں کو ایک لحاظ سے پیغمبر نے بہترین قرار دیا، اور بیٹیوں میں جو سب سے بہترین قرار دیا وہ با پردہ بیٹیوں کو قرار دیا، با پردہ لڑکیوں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی کہ وہ احکام کی مکمل پاسداری کرتی ہیں، پردے داری کرتی ہیں، اور وہ محفوظ ہوتی ہیں زمانے بھر کی نگاہوں سے کہ کوئی بھی بد فطرت افراد اپنے پردے سے ان تمام افراد سے وہ بچ جاتی ہیں. اور پیغمبر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کا حکم ماننے والی، وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور میں جو، یعنی پردے کی مکمل پاسداری کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر ڈالنے والی ہوتی ہیں. اور جب یہ پروردگار کے احکام کی مکمل اطاعت میں پردہ کرتی ہیں تو اس سے فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے جو سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.
فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس باوقار طریقے سے اور باحجاب طریقے سے اپنے گھروں سے نکلتی تو یہ ڈفرینشیٹ ہو جاتی، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، کوئی کنیزیں نہیں، اور نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو یہ پہچان ہے اور ان کا جو شمار ہے وہ باعفت اور باعصمت خواتین میں ہوتا ہے۔ آئیں یعرفنا، یعنی یہ پہچانی جاتی ہیں، ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں کہ باعصمت اور باعفت خواتین ہیں۔ فلا یوزینا، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اس طریقے سے یہ بد کردار افراد سے محفوظ ہو جاتی ہیں ان کی اذیتوں سے۔ تو یہ سارے فائدے بھی اس کے اندر ان آیات قرآنی کے اندر بتائے گئے، اور خاص طور پر پیغمبر کی اپنی ازواج کو مخاطب کر کے کہا، اور پیغام تمام امت کی عورتوں کے لیے بھی ہو گیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ کیا تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بن سمر کر اور بن ٹھن کر اور میک اپ کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ جاہلیت الاولی، جو پہلے والی جاہلیت تھی جس کو زمانہ کفر کہا جاتا ہے، کیا وہ ان طور طریقوں کے اوپر تم جانا چاہتی ہو؟ خبردار ان طور طریقوں پر مت جانا۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے بھی پیغام ہو گیا کہ اس طرح سے میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے بے پردہ حالت میں جانا یہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھتی ہیں کتنی ایک بات آپ بار بار سنتی ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، جو پوچھا تھا چوتھے امام سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں کہ شہزادی زینب، جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا، جن کو امام عالمہ غیر معلمہ کہا کرتے تھے، جو اتنی زیادہ علمی مقام پر فائز، اتنا چھوٹا سا مسئلہ ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ خیموں میں جل کر مر جانا اس وقت اپنی جان کو بچانا زیادہ اہم، لیکن یہ تمام معلوم تھا کہ یہ پیغام ساری دنیا میں آئندہ بار بار ذاکرین اور مجالس پڑھنے والے بیان کریں گے تاکہ یہ ڈاکومنٹ ہو جائے اور ساری دنیا کی خواتین کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اس پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہ اس سے بھی ہمیں یہی جو ہے وہ پیغام ملا۔ اچھا، اسی طرح سے چھٹے امام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کی، یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، جو بھی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ قال وما تلک الطاعہ، پوچھا گیا کہ مولا بیوی کی اطاعت سے، پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ بیوی کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا تطلب الیہ ان تذهب الی الحمامات والی العرسات والی النائحات والثياب الرقاق فیجیبها۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 100 میں اس روایت کو لکھا۔ بیوی کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس بات کو طلب کرے بیوی کہ مجھے تذهب الی الحمامات، مجھے بیوٹی پارلر لے کر جاؤ۔ حمام بیوٹی پارلر کو کہا جاتا تھا عربی میں پہلے بھی۔ وَإِلَى الْعُرُسَاتِ، اور مجھے شادی بیاہ کی تقریبوں میں لے کر جاؤ۔ وَإِلَى النَّائِحَاتِ، مجھے غم کی تقریبوں میں بھی لے کر جاؤ۔ وَالثِّيَابِ الرَّقَاقِ، اس حالت میں کہ وہ بہت باریک کپڑے پہنے ہوئے ہو، یعنی نامناسب کپڑے، بے پردگی والے کپڑے۔ فَيُجِيبُهَا، اور یہ اپنی بیوی کے ہر بات مانتا چلا جائے اور لے جائے اس حالت میں ان کو۔ پروردگار میدان قیامت میں ایسے افراد کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا جو بیوی کی اس انداز کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی سخت ترین اس سلسلے میں روایتیں ہیں، اور یہ خود مردوں کی
یعنی جملہ اگر سخت ہو جائے گا کہ بے غیرتی کی نشانی بن جاتی، اور ان کی اس بے غیرتی کی وجہ سے کہ یہ تمام چیزوں پہ جس چیز کو وہ طلب کرتی جائے حکم خدا کے برخلاف، یہ اس کو مانتے چلے جائیں، ایسے افراد کو خدا منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اچھا اب دیکھیں ایک بات اور کہ ہر وقت بننا سورنا، خواتین سوچتی ہیں کہ تو ہمارا خاصہ ہے، کسی حد تک اسلام نے اجازت بھی دی ہے اور اس کو پسندیدہ بھی خواتین کے لیے سمجھا، لیکن باہر والوں کے لیے نہیں، اپنے محرم افراد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ وہ میک اپ بھی کر سکتی ہے، زینت بھی کر سکتی ہے، آرائش بھی کر سکتی ہے، اور سلسلے میں بڑی تاکیدات بھی آئی ہیں۔ لیکن اس خاص سازش کے تحت کاسمیٹک انڈسٹری نے ان خواتین کے ساتھ جو ایک سازشانہ ایک رویہ اختیار کیا، آپ کو گھنٹوں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر، گھنٹوں، کتنے آپ کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے زندگی کے بہترین لمحات کو، جسے امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ موت وہ تیر ہے، مفہوم ہے روایت کا، کہ جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے، یہ اب چلایا جا چکا ہے، اور تمہاری جو زندگی ہے بس وہ جو فاصلہ طے کرتا ہے تیر، یہ تمہاری بس زندگی اور ایک ہدف پہ جا کر لگ جائے گا اور جہاں جانے افرین کے سپرد کر رہا ہوگا۔ تو اتنے قیمتی ترین لمحات کو ہم فقط اس کے اندر لگاتے چلے جائیں؟ کیا خواتین کا جو مقصد تخلیق ہے وہ فقط یہی رہ گیا ہے کہ وہ مثلا بنتی سورتی رہیں اور معاذ اللہ مردوں کو لبھاتی رہیں؟ جو کہا جاتا ہے نا، جو شاید پچھلی بار برادر وسیم امام نے بھی آپ کو شاید وہ واقعہ سنایا تھا کہ ایران کے اندر، اصل میں سنایا تھا واقعہ مولانا شہریار عابدین، ایران میں خاتون جا رہی تھیں لپسٹک وغیرہ لگا کے، تو ایک صاحب بھاگے ان کے پاس اور کہا کہ لپسٹک کا یہ شیڈ مجھے پسند نہیں، آئندہ سے یہ والا لگا کے آئیے گا۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو، کیا چراغ پا ہو گئی؟ اس نے کہا پھر یہ کس کے لیے لگایا ہے؟ اگر شوہر کے لیے لگایا ہوتا، گھر والوں کے لیے لگایا ہوتا تو گھر میں تم رہتی، تم لگا کر باہر نکلی ہو ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں یہ پسند نہیں، اگلی دفعہ سے یہ والا شیڈ لگا کر آنا۔ تو کیا عورتوں کا مقصد فقط اور فقط مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہی رہ گیا ہے؟ اور وہ نوجوان جن کے عزم و ارادے اور حوصلے قوموں کی آبیاری کرتے ہیں، ان کی بلند کرداری سے قومیں جو ہے ترقی کرتی ہیں، انہیں نظر بازی میں لگا کر ان کو ایک مبتلا کر کے بے مقصد زندگی میں ایک ہوسناک اور ایک شہوت پرست افراد کے اندر تبدیل کر کے خواتین یعنی کون سی خدمت انجام دینا چاہتی؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب گھنٹوں اس طرح سے لگائے جائیں گے تو ان کا مقصد زندگی یہ رہ جائے گا کہ ہم اس طرح سے تیار ہوتے رہیں، اور مردوں کا فقط یہ رہ جائے گا کہ وہ صرف تاک جھانکی کرتے رہیں۔ تو دیکھیے یہ جو انڈسٹری ہے، کاسمیٹک انڈسٹری ہے، اس نے خواتین کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر بے وقوف بنایا ہے۔ ان کے تو بلینز اور ٹریلینز کے اندر جو ہے ان کے جو بجٹ جاتے ہیں، کھربوں ڈالر کے اندر ان کا بجٹ جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھتی ہیں نا کہ یہ جو مختلف مس ورلڈ اور مس یونیورس اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ خاص سازش کے تحت پورے مارکیٹ کے ایریاز کو کیپچر کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر انہوں نے سوچا کہ اچھا یہاں پہ اگر مثلا ہم اس مس ورلڈ کو اناؤنس کر دیں تو انڈیا کی آبادی 1 ارب 20 کروڑ، یہاں کے ان کی کھربوں ڈالر کے اندر وہ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھوں اس انداز سے خواتین کو بے وقوف نہیں بننا چاہیے، اس طرح سے باری باری کبھی چائنا کو کبھی افریقہ کی بھی وہ اس طرح سے بنا دیتے ہیں تاکہ ان تمام جگہوں کے اندر خواتین پھر میک اپ اور اس کے اندر لگ جاتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں افراد کے ہاتھوں، اور وہ اپنے مالی فائدوں کے لیے اس کو جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے پروردگار عالم نے آپ کو اپنی صفت خالقیت کا مظہر بنایا، یہ بہت اہم بات ہے۔ پروردگار بھی خالق ہے اور اس کی صفت کا ایک پرتو اور جھلک خواتین میں نظر آتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ ماں بنتی ہے تو صفت خالقیت کا ایک مظہر وہ پروردگار کا نظر آتی ہے۔ بچے پروان چڑھتے ہیں ان کی گودوں میں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم بھی حجاب میں رہتے ہوئے اپنی مخلوق کی تربیت کا اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے جب وہ صفت خالقیت کی مظہر ہے
اور بچوں کی ایک لحاظ سے مجازن خالق ہے، تو وہ پروردگار کی صفت کو حجاب کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرے اور خود کو باہر کی اور مشقت کے کاموں سے حتی المقدور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جس کے اندر ایک خاص انداز سے ایک سازش کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے بعد عورتوں کو میدان میں باہر لایا گیا، کیونکہ ان کو لو کاسٹ لیبر درکار تھی، بہت کم پیسوں کے اندر جانفشانی کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ان کو مل رہی تھی، تو انہوں نے اس عنوان پر عورت کی آزادی کے لحاظ سے ان کو باہر لے کر آئے، تاکہ ان سے یہ یعنی وہ گھر کے بھی کام کرے اور باہر کے بھی کام کرے، اتنا زیادہ برڈن اور بوجھ جو ہے وہ اس کے اوپر عورتوں کے اوپر لاد دیا گیا۔ تو دیکھیے آپ بڑے کاموں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، یہ معمولی سی ملازمتیں کرنا اور ادھر سے ادھر آنا جانا، اور یہ صرف اور صرف یہ بڑی بڑی کمپنیاں بیوقوف بناتی ہیں، اپنے کلائنٹس کو لبھانے کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر خواتین کو رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی آپ کی خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہے یہ لوگ، بلکہ خواتین سے اس طرح سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا فقط اور فقط ایک مالی بزنس یہ وابستہ ہے، تمام تر دلچسپیاں، ورنہ کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ترین کاموں کے لیے اسلام نے خواتین کا انتخاب کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پروردگار اپنی مخلوق کا فریضہ حجاب میں رہتے ہوئے انجام دیتا ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے خواتین بھی باعفت اور باعصمت رہتے ہوئے مکمل حجاب کے ساتھ پروردگار کی صفت خالقیت کا مظہر اپنے آپ کو قرار دیں اور بڑے کام کی طرف جائیں۔ قوموں کی آبیاری اور تربیت کرنا یہ بہت بڑے کاموں میں سے بنسبت اس بات کے کہ چھوٹی اس طرح کی ملازمت کرتے پھرنا۔ ہاں بہت ضرورت ہو تو اسلام نے ایسا نہیں کہ پابندی اس کے اوپر کوئی لگائی ہے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے مکمل حجاب کے ساتھ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی شوقیہ کرنا مقصد ہے اور اس کے بغیر یعنی مرد حضرات بھی کاہل اور کامچور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈالنے لگے ہیں، ظاہر ہے جب آپ خود کوئی ایکسیپٹ کریں گے اپنے لیے تو وہ بھی دوسرا بھی آپ کے اوپر بوجھ ڈال دے گا۔ تو جس وقت خاص طور پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، جب امام خمینی نے گورباچوف کو خط لکھا تھا اور دعوت اسلام دی تھی 1989 میں، جس وقت ایران عراق جنگ بس ابھی ختم ہی ہوئی تھی، اور ایک خط جب لکھا گیا تھا اور اسے دعوت اسلام دی تھی جس کے اندر کمیونزم کی موت کا پیغام بھی اس کو دیا تھا، اور آیت اللہ جواد عاملی کی سربراہی میں وہ وفد گیا تھا، تو بہت بڑا کام کیونکہ تھا، تو امام خمینی نے اس وقت میں خاص طور پر مجلس شورائے اسلامی کی خاتون رکن کو بھی بھیجا تھا۔ تو جہاں کہیں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ والا کام بھی خواتین سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ تبرسی، تفسیر مجموع البیان ان کی ہے، اور یہ جو عالم تھے، اب دیکھیے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ہر وقت جن کے دماغ پر اسلام دماغ میں ہر وقت اسلام رہے، وہ کتنے نامساعد حالات میں بھی اس کو بھولتے نہیں۔ یہ جو تفسیر مجموع البیان انہوں نے لکھی ہے، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اس کے پیچھے، بیچ میں ایسی بات کبھی کبھار آ جائے تو سن لینی چاہیے، ورنہ موضوع تو پردہ ہے ہمارا۔ علامہ تبریسی اتنے شدید بیمار پڑ گئے تھے کہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ مردہ ہو گئے، غسل وغیرہ دے کے کوما میں چلے گئے تھے، لیکن اس زمانے میں تو نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کو قبر کے اندر ایک لحاظ سے زندہ دفن کر کے آ گئے۔ جب ظاہر قبر بند ہو گئی اور تھوڑی دیر میں جب آکسیجن کم ہونے لگی تو یہ ہوش میں آ گئے، ایک لحاظ سے اس کوما سے باہر نکل آئے۔ اب بہت حیران اور پریشان، اتنا شدید بیمار، اب کیا کریں؟ فوراً اسی وقت انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر پروردگار میں یہاں سے صحیح و سالم نکل آیا تو میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا۔ دیکھیے یہی تفسیر مجموع البیان، تفسیر قرآن لکھوں گا۔ اسی وقت ایک کفن چور وہاں پر آیا اور قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ تازہ جب میت دفن ہوتی ہے تو کفن چور اسی وقت ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے تاکہ کفن کو تازہ طور پر ہی نکال لیا جائے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اندر آیا قبر کے اندر، علامہ تبریسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہ بہت ظاہر خوفزدہ ہو گیا، رونے لگا، چلانے لگا بڑی مشکل سے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں کفن سے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس کو یقین دلایا کہ اگر تم مجھے گھر لے جاؤ تو میں انعام و اکرام بھی دوں گا، تم نے اگر میری جان بچائی۔ بہرحال وہ قائل ہو گیا، اس نے قبر کو کھودا، علامہ تبریسی کو اٹھا کر گھر لے کر آیا
اور پھر اس کے بعد جب صحتیاب ہوا علامہ تبریسی تو اپنی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے تفسیر مجموع البیان لکھی. تو یہ علامہ تبریسی کا ایک وہ آپ تاکہ عظمت رہے. آپ خود سوچیں کہ جو قبر میں زندہ دفن ہو گیا ہو تو وہ کیا اس کے دماغ میں کبھی آئے گا کہ وہ شرعی منت کرے اور اس کے بعد منت کے اندر بھی اس طرح کا ذکر کرے کہ میں تفسیر قرآن لکھوں گا؟ تو یہ اسی وقت ہوگا یہ ہر وقت جس کے اسلام کا درد جس کے دل میں رہے وہ اس قسم کی نیتیں کر سکتا. اچھا، علامہ تبریسی کے متعلق ہے کہ اپنے الفاظ اور تجزیے، الفاظ کے جو تجزیہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بڑا ایک ید طولہ رکھتے ہیں اور بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں مفسرین میں. انہوں نے عورت کی تعریف کی کہ اور لفظ عورت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہتے ہیں. ہر وہ شے جو نقصان کے خطرے سے دوچار ہو اسے عورت کہا جاتا ہے. یہ عورت کی تحقیر نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ چیز بتائی ہے کہ عورت اگر بے پردہ ہوگی تو ایک نقصان کے خطرے سے دوچار رہے گی. بے پردہ عورت ایک بے حصار گھر کی مانند، یعنی جس کی باؤنڈری وال نہ ہو. جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی تو کتنا ہر وقت لٹیروں کا اور چور ڈاکوؤں کا خطرہ اس کو ہر وقت رہتا ہے. آتا جاتا شخص بھی جس کا ارادہ نہیں بھی ہو وہ بھی کھلا دروازے کو دیکھ کر اور کوئی نہ کوئی چیز چرانے کے در پہ ہوتا. تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے گھر کو ضروری ہے کہ باؤنڈری وال گھر کی تعمیر کی جائے. عورت کو بھی اسی طرح سے نقصان سے بچانے کے لیے پردے کی اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب کبھی دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی صحابی کسی خاتون کی طرف کوئی مائل ہو رہے ہیں یا ان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں، منہ سے بھی منع نہیں کرتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے دوسری طرف رخ دے دیا کرتے تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب کوفے کے اندر کبھی کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے اور شہزادی زینب ساتھ ہوتی تھیں، اگرچہ چھوٹی ہوتی تھیں عمر کے اعتبار سے اور باپردہ بھی ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی اگر دن میں اگر کوفہ آتے تھے تو رات ہونے تک کا انتظار کرتے تھے اور کوفے کے باہر ہی رہتے تھے کہ جب رات ہو جائے گی تو پھر میں زینب کو لے کر اندر جاؤں گا. کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پردے کی حالت میں بھی میری بیٹی پر نامحرم نگاہ ڈالی. تو اتنا غیور امام اور ان کی ایسی سیرت، تو ان کے ماننے والوں کی کوئی زندگی میں کوئی ایک جھلک تو ان کی سیرت کی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سنتی ہیں کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے چیز پوچھی گئی کہ سب سے سخت ترین وقت آپ کے لیے کون سا تھا اس پورے واقعے کربلا میں، تو آپ سنتی ہیں کہ امام نے کہا کہ الشام الشام الشام. بالکل بے عینی ہی یہی بات جب امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھی گئی تو چوتھے امام والا ہی جواب دیا. اللہم صلی علی محمد. کہ سب سے بڑی مصیبت ہم پر بازار شام میں بیویوں کی بے پردگی تھی. حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں بے پردہ خواتین مجالس کے اندر نہ جانے کب سے سن رہی ہیں اور اس کے اوپر روتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا احساس نہیں کر پاتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا، بلکہ دیکھا جائے تو رونا اپنے حال پر چاہیے. جو کام یعنی یزید نے جبراً ان سے کروایا اور تو پردے کی جو توہین اس نے کی، وہ خواتین جو آج کل کی خواتین ہیں یہی کام برضا اور رغبت کر رہی ہیں جو کام اس نے جبراً کروایا تھا. تو بہرحال دیکھیے، حجاب جو ہے وہ عورتوں کا ایک حق ہے، حق زینان ہے اور حد مردان. یہ مردوں کو لمٹس میں رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھتی ہیں خواتین جو بے پردہ اور اس طرح سے آرائش کر کے باہر گھوم رہی ہیں وہ کس طرح سے مردوں کی نگاہوں کا نشانہ بنتی ہیں اور مزید نقصانات سے دوچار ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو باعفت اور باعظمت اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو مکمل پردے کی حفاظت کے ساتھ نکلتی ہیں، ان پہ سوائے کوئی بہت ہی ایکسیپشنل کیسز کے ان کی زیادہ تر پردے کی حفاظت رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ بری نگاہ جو ہے وہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر، جو ہمارے چھٹے امام کی روایت ہے
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ بری نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و یاس اور تعسف لے کر آتی ہیں. تو انسان کے پردہ اور نگاہوں کی حفاظت یہ دونوں کیونکہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کے مسائل کو ایک ساتھ سوچا کہ آپ کی خدمت میں جو ہے یہ سب چیزیں بیان کی جائیں. اور یہ بھی بہت سی جگہوں کے اوپر حکایات میں اور روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہی خیانت کرنے والی آنکھیں کل ان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور اتنی زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اب تو خیبر ایک ممنوع زیارتوں میں سے ہے اور وہاں جانے نہیں دیا جاتا، لیکن جب خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا تو سب لوگ مسلمان مال غنیمت کے لیے بھی اور ویسے بھی فاتحانہ انداز میں قلعہ خیبر کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اندر کیوں نہیں چلتے؟ کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، خیبر کے رہنے والوں کی عورتیں وہاں پر موجود ہوں گی، نہ جانے وہ روایت کا مفہوم یہ کہ کس حال میں ہوں، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری نگاہ ان کے اوپر پڑے. تو ایسا غیور امام، تو وہی بار بار پھر کہا جائے گا کہ ایک ایک جو سیرت کے جو پہلو ہیں ائمہ کے کچھ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب بھی روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں اس سلسلے میں، جو سورہ نور کی آیت ہے خاص طور پہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ باتیں صرف فقط مردوں سے متعلق ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول ان صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، بہت سے علماء نے اس میں ایک عجیب نقطہ بھی نکالا کہ پیغمبر سے خطاب کے بجائے، کیا پیغمبر کو ہدایت دینے کے بجائے پروردگار جس طریقے سے دیگر احکام اس نے براہ راست نازل کی ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، خود بھی پروردگار براہ راست کہہ سکتا تھا قرآن کے اندر، لیکن اس کے اندر بواسطہ پیغمبر یہ جو کہی گئی بات کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کہا کہ اصل میں یہ بڑا شرم دلانے والا معاملہ ہے. جس طریقے سے کوئی غیرت مند اور شرم و حیا رکھنے والا باپ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بیٹے کے دوستوں سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تو کہتے ہوئے اس سے شرم آتی ہے، تم ہی اس کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے بے شرمی والا کام نہ کرے. تو پروردگار نے وہ والا انداز اور طریقہ اس کے اندر اختیار کیا اور براہ راست حکم نہیں دیا، بلکہ پیغمبر کے تھرو اس حکم کو دیا. اور یہ بھی روایت میں ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی. بے پردہ عورت کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت ہی نہیں، بے عزت سمجھی جاتی ہے. اس کے باوجود عورتیں خوش و خرم رہیں اور اسی انداز سے آئیں جائیں بازاروں میں، یہ کتنا زیادہ تعصف کا مقام ہے. اور باقاعدہ ایسی خواتین کو زینان دوزخی کہا گیا، اور باقاعدہ علماء نے اپنی کتابوں میں ہیڈنگز ڈالی ہیں جو بے پردہ خواتین کے متعلق، کہ خود ایک روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شہزادی زہرا پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام شدید ترین طریقے سے رو رہے ہیں، بکان شدیدہ، بہت شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کیوں اتنا شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب معراج کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے عورتوں پر شدید عذاب ہوتے ہوئے دیکھے، ان عذابوں کی وجہ سے امت کی ان عورتوں کے اوپر جو عذاب ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میں اتنا گریہ کر رہا ہوں. پھر شہزادی نے پوچھا کہ بابا وہ تو بتائیے کہ کون سے وہ عذاب تھے؟ تو پھر پیغمبر نے پہلے
وہ تمام خواتین کی کیٹیگری بتائیں کہ کیا کیا ان کے اوپر عذاب ہو رہے تھے. اور اس کے بعد جب شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ بھی بتائیے کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا تھا, تو پھر پیغمبر نے ہر عذاب کی تفصیل بھی بتائی, جو باقاعدہ ہمارے ہاں واقعہ معراج کتنا زیادہ ٹی وی پر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا اخلاقی پہلو ہے وہ کہیں پہ بھی بیان نہیں کیا جاتا واقعہ معراج کا. بس وہی تھا کہ وہ کنڈی ہل رہی تھی اور پیغمبر اسلام چلے گئے اور براق آیا, اس کی تمام تر تفصیل ہوتی, لیکن دیکھا کیا وہاں جا کر. کیا بہت ہوا تو ہماری مجالس کے اندر کہ وہ امیر المومنین کے مثلا لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی اور ساری توانائیاں اسی بات پر صرف ایک لحاظ سے واہ واہ کروانے کے لیے وہ پیش کی جاتی ہیں, لیکن اس میں جو اخلاقی پہلو ہے, لوگوں کی تربیت کا پہلو, وہ کہیں پر بھی پڑھا نہیں جاتا کہ پیغمبر کیا دیکھ کر آئے اور انہوں نے کیا چیز بیان کی. تو پیغمبر نے دو الگ الگ جگہوں پہ, تو ہم نے ایک ہی جگہ ملا کر وہ دونوں باتیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں, ورنہ پیغمبر نے تو وہ بہت تفصیلی روایت ہے کہ اور کون کون سے عذاب عورتوں پر ہوتے ہوئے دیکھے. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا, سر کے بالوں کے ذریعے, نہ معلوم کب سے مثلا وہ سر کے بالوں سے جس طرح سے پکڑ کے اور یا باندھ کے اس کو لٹکایا جاتا ہے, نہ معلوم کب سے ایسا ہو رہا تھا, اس کے ساتھ یہ عذاب دیا جا رہا تھا. یہ وہ عورت تھی, پیغمبر نے فرمایا یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو نامحرموں سے چھپاتی نہیں تھی. اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر نہ جانے کتنے سال تک اس طرح سے لٹکایا جائے گا. اور دوسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, ایک عورت کو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا جو اپنے جسم سے اپنا گوشت نوچ کر کھا رہی, اور اس کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہے. یہ وہ عورت تھی جو کہ نامحرموں کے لیے میک اپ کیا کرتی تھی, نامحرم کو دکھانے کے لیے. دیکھیں سب یہ روایتیں آپ کے سامنے ہوئی نا اخبار الرضا میں, یا شیخ صدوق نے ان روایت کو لکھا کہ وہ اپنے بدن کی تزئین و آرائش کیا کرتی تھی نامحرموں کو دکھانے کے لیے. ظاہر ہے جب نامحرم میک اپ کر کے باہر نکلا جاتا ہے تو پھر اور مقصد کیا ہوتا ہے, لوگ ہمیں دیکھیں, پسند کریں, یعنی انٹرنل کو ایک سیٹسفیکشن جو ایک منفی قسم کا ہوتا ہے اس کی ایک خواتین ایک سیٹسفیکشن چاہتی ہیں, ایک منفی رویے کی, جو بھی خواتین بے پردگی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں دماغ کے گوشے میں یہ والا خیال ہوتا تو ہے ان کی. تو پیغمبر نے دیکھیے کہ خاص طور پر ایک تو یہ بتایا کہ وہ نامحرموں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی, اس کا عذاب الگ بتایا, اور جو نامحرموں کے لیے میک اپ کیا کرتی تھی اس کا کہ اپنے جسم کو نوچ کے اپنے گوشت کو وہ جو ہے وہ کھائے گی. اسی طرح سے ازبغ ابن نباتہ کی بھی ایک روایت ہے. یہ جو روایت آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے کچھ اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ کچھ اور جگہوں کے اوپر بھی یہ روایت آئی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ تظہر فی آخر الزمان وہو شر الازمنہ نسبۃ کاسیات عاریات تبرجات من الدین خارجات وفی الفتن داخلات وللشہوات مائلات وفی اللذات مسرعات مستحلات للمحرمات وفی جہنم خالدات. ازبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ وہ بدترین زمانہ ہے جو آنے والا ہے کہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن, اس میں کپڑے پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی. یعنی کپڑے جو ہے اپنی جسم کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم کو اور نمایاں کرنے کے لیے گویا پہنے جائیں گے. کپڑے پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی. وہ اس حال میں گھر سے باہر نکلیں گی کہ دین سے بھی خارج ہو جائیں گی, فتنوں میں داخل ہوں گی, شہوات کی طرف مائل ہوں گی, اور لذات کی طرف دوڑ کر جانے والی ہوں گی, حرام کو یہ حلال سمجھیں گی, اور وہ فی جہنم خالداتن, اور ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ ملا یازر الفقی کی دوسری جلد کے اندر بھی یہ روایت ہے, وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو باقاعدہ پیغمبر اسلام, یہ سب تمام جملے ایسی ہیں جیسے پڑھے تو میں نے انہی کے الفاظ ہیں نا, گویا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں آخری زمانے کی عورتوں سے متعلق.
کہ اس طرح سے جب وہ باہر نکلیں گی، اس طرح کے نامناسب کپڑے پہن کر باہر نکلیں گی، جس کی شرطیں بھی ہم آگے چل کر بتائیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ قرار دی گئی ہے آخری زمانہ، جو کہ بدترین و شر الازمنہ، سب زمانوں میں سب سے بدترین زمانہ یہ ہوگا، جو اس قسم کی خواتین ہوں گی، شہوتوں کی طرف مائل ہوں گی، برائی کی طرف دوڑ کر جانے والی ہوں گی، اور حلال کو حرام کریں گی، اور ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ اب دیکھیے دونوں رستے بتا دیے گئے ہیں خواتین کو۔ ایک رستہ وہ ہے جو اس پردے کی اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے جنت تک ان کو لے جاتا ہے، اور دوسرا اس تمام بے پردگی کے ساتھ چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ انجام دے لیں، خواتین کے لیے ایک انتہائی اہم ترین فریضہ قرار دیا گیا، فریضہ اولی کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے، تو وہ دوسرا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس ظاہر ہے کہ مردوں کے لحاظ سے بھی ان کی الگ ذمہ داری، لیکن کیونکہ اس وقت خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی مجموعے سے خطاب کر رہے ہیں اور احکام بھی بیان ہو رہے ہیں، ورنہ مردوں کی بھی اپنے لحاظ سے ایک الگ ذمہ داری ہے کہ خواتین پر نگاہ نہ ڈالیں۔ ابھی مسائل آگے چل کر آئیں گے۔ آیت اللہ حسین بروجردی، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء جن کا ہم اکثر و بیشتر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی فرماتے تھے کہ اگر کوئی خواب میں بھی مجھے نامحرم نظر آتی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، خواب میں۔ تو ان کے ایک بے تکلف دوست نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ روحانی اعتبار سے کامل نہیں ہوئے، خود بخود آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، خواب میں بھی ارادے اور اختیار سے بند ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو یعنی مذاق کے طور پر انہوں نے ایک بات ان سے کہی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب انسان بار بار نگاہوں کو جھکانے کا عادی ہو جاتا ہے، کہ صرف مردوں ہی سے مخصوص نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تو جس طرح مردوں کو حکم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اب دیکھیے بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، پردے کا جتنا مذاق آج کل اڑایا جاتا ہے انٹرنیٹ پر اور مختلف جگہوں کے اوپر، تاکہ ڈی مورلائز کیا جائے پردہ کرنے والوں کو، کہ جناب یہ تو طالبان نما جو مسلمان ہیں اب تو سب کو اسی میں گردان دیتے ہیں، جو بھی اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے ان کا یہ، اگر انہوں نے مثلا امریکہ پہ اگر قبضہ کر لیا تو یہ سب سے پہلے اسٹیچو آف لبرٹی کو مثلا جو ہے وہ پردہ کروائیں گے، اور دیکھیے کہ اگر عورت جو ہے وہ مکمل باحجاب ہوگی تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آئس کریم کیسے کھایا کرے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر مس ورلڈ کا مثلا مقابلہ منعقد کیا جائے، جتنے بھی مذاق کے طریقے ہو سکتے ہیں تو باپردہ عورتوں کا یہ کس طرح سے ہوگا، اور مرد حضرات ہیں اگر وہ تصویر کھنچوانا چاہیں تو بتائیے اس طرح کی تصویر کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی مثلا فٹ بال کی ٹیم کی تصویر ہے مثلا عورتوں کی، تو اس طور پر یہ سب کیا چیزیں ہنسی آ رہی ہے یقیناً آپ کو، بعض اوقات ظاہر ہے کہ لطیفے کے طور پر ہے، لیکن یہ باقاعدہ اس کا مذاق اڑا کر عورتوں کے پردے کا مختلف طریقوں سے مختلف جہتوں سے یہ ڈی مورلائز کرنا ہوتا ہے قوموں کو، تاکہ وہ ان کی نگاہ میں بھی اس عظیم کام کو حقیر کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتی ہیں پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جناب ولن اس کو فلموں میں ظاہر کیا جاتا تھا جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی، اور جو داڑھی مونڈا ہوتا تھا مثلا وہ ہیرو کا رول کیا کرتا تھا۔ بچوں کو بھی دیکھیں دماغوں میں وہی ڈالا گیا کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ ورنہ اللہ بابا آ جائے گا۔ اللہ بابا کے معنی ہے کہ جس کی بڑی سی داڑھی ہوتی تھی، یعنی عالموں وغیرہ کی شکل سے بھی ایسی نفرت کرنے لگے، یہ چیز ان کے دماغ میں ڈالی گئی۔ ورنہ اپنا سینٹا کلاز وغیرہ کی آپ دیکھیں کتنی بڑی اور عجیب بےغنگم سنہرے رنگ کی داڑھی ان کی لٹک رہی ہوتی ہے، لیکن بچے کس شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں کرسمس پہ، اس سے نفرت نہیں کروائی انہوں نے، لیکن آپ لوگوں مرد حضرات جو ہیں مسلمان ان کی داڑھی سے نفرت کروائی گئی۔ اسی طریقے سے باپردہ عورتوں کے لحاظ سے بھی، اور صرف یہی نہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مذاق کی حد تک بھی تو باقاعدہ کھینچ کھینچ کے بھی پردے اتارے جاتے ہیں۔ کس طرح سے وہ خواتین وہاں پر اپنی جانیں تک دیں خواتین نے اپنے پردے کی حفاظت کے لیے، اور باقاعدہ مارا پیٹا جاتا ہے، پردوں کو کھینچا جاتا ہے ان کے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھتی ہیں کسی بھی جگہ لبنان ہو یمن ہو، کتنی سب چیزوں کتنی جگہوں کے اوپر صاحبان ایمان کیسی مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن کتنے لاشیں روزانہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی مظاہروں میں کبھی کسی خاتون کو آپ نے بے پردہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسی قوموں کے اندر انقلاب آتے ہیں، ہمارے طرح کی جو قومیں وہ انقلاب وغیرہ وہاں پر نہیں آ سکتی، کہ اس کے لیے کہ بہت ایک اعتقاد اپنا اتنا مضبوط رکھنا ہوتا ہے احکامات اسلامی پر،
کہ جن کے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں عام سے گھروں میں بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو عورتوں کی جو پردے کے لحاظ سے حالت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر جو میتیں آتی ہیں اور اس میں جو ہم حالات ان کے دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے اس غم کے اندر ہر قسم کی شریعت کو بھلایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ان جنازوں کو کندھوں پر اٹھا کر بھی ایران عراق جنگ ہوئی یا اور جگہوں پہ جو مسلمان اور صاحبان ایمان حالت جنگ اور جہاد میں ہیں، ان جگہوں پہ عورتوں کو دیکھی کس طرح سے انہوں نے یہ سب چیزیں اپنے اعتقاد کو کس طرح سے پردے پر مضبوط کر کے رکھا ہے، اور خود ایران کے اندر کہ کس طرح سے بے پردگی کو فروغ دیا جا رہا تھا جو بعد میں اسلامی انقلاب آئے۔ جو کھڑے ہوئے افراد کہیں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں افراد، ان میں سے کوئی بھی مسلمان شکل ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جو برٹش جو کالونی ہو اس کے اندر جو حلیہ ان کا ہے، پورا حلیہ بھی ان لوگوں کا ان لوگوں نے اس طرح سے بنایا تھا، اور خاص طور پر اسی رضا شاہ پہلوی کا باپ جو رضا خان تھا، رضا خان، اس نے تو باقاعدہ 7 جنوری 1962 کو کشف حجاب کے نام سے قانون بھی پاس کر دیا تھا، قانون پاس کر دیا تھا کہ آج سے ہم پردے کو اٹھا رہے ہیں عورتوں پر سے۔ اور اپنی جو اس نے تقریب منعقد کی تھی رضا خان نے، یہ اس کا باپ ہے شاہ ایران کا رضا خان، اس نے باقاعدہ تقریب منعقد کی تھی اپنے محل میں، اور پہلی مرتبہ اس قانون کو نافذ کرنے کے بعد 7 جنوری 1962 کو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور وزراء کی جو بیویوں اور بیٹیوں اور خاندان کی عورتوں کو پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے بے حجاب کر کے لایا، اور اس تقریب سے باقاعدہ رضا خان نے خطاب کیا تھا کہ زندان کی سلاخیں توڑ دی گئی ہیں، یہ باقاعدہ جملے تھے اس کے، اور آج سے قیدی سب آزاد ہو گئے، یعنی عورتوں کو کہا کہ تم پردے کی جو قید میں تھی آج سے آزاد ہو، اب وہ جیل کی جگہ خوبصورت گھر بنا سکتی ہیں، یعنی جس طرح سے چاہیں بے پردگی وہ چاہیں تو کریں۔ اور اس بے غیرتی کے اعلان کے بعد خیر پورے ایران کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور علماء نے اس کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی تھی، حتیٰ کہ معصوم قوم کے روضے پر، امام رضا علیہ السلام کے روضوں پر باقاعدہ فوجی مقرر کر دیے تھے کہ جو کہ عورتوں کے سروں پر چادریں چھین چھین کے اتارا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی تو نہیں، پورے ایران میں ظاہر غصے اور غضب کی ایک آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس نے بھی انتہائی سختی کے ساتھ اپنے اس قانون کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کی۔ اور آپ پھر دیکھیں جب وہ رضا خان مرا ہے تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جس طریقے سے یہ کسی مسلمان کی میت ہے، جس طرح کرسچنس کو دفن کی نہ کسی جسم پہ کوئی وہ کفن نظر آ رہا ہے نہ کچھ ہے، اپنے اسی جس طرح سے کرسچنس وغیرہ مرتے ہیں اس طرح سے۔ اور اس کے بعد پھر شاہ ایران کا دور آیا، آپ کہیں سے بھی دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان افراد ہوں گے، یہ ایران کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ پھر امام خمینی نے کس طرح سے انقلاب لے کر آئے اور کس طرح سے حکومت وہاں پر تبدیل ہوئی، لوگوں کے اندر سے کس طرح سے اسلام ان کے اندر داخل ہوا، اور سب آپ لوگوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد اب جو حکمران ہیں ان کی دیکھیں، ان کی بیویاں وہ کتنی محجبہ، پڑھی لکھی، دین اور اخلاق کے اندر پسندیدہ کیریکٹر سامنے آیا اس کے بعد، ورنہ اس سے پہلے جتنی آپ نے تصویریں دیکھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اس حکم کو پیچھے کر دیا گیا تھا، اور گویا بالکل ایک امام خمینی جو انقلاب لے کر آئے، یعنی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ایک جھلک کہ کس طرح سے اسلام ختم ہو رہا تھا، جیسے ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ وہ کس طور پر اس ایران کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ امام خمینی جب انقلاب آ بھی گیا تھا، اس کے بعد جب انٹرویوز وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے تو اگر کوئی ریڈیو انٹرویو ہوتا تھا، اور ظاہر جرنلسٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی انٹرویو کے لیے آتی بھی تھی تو نکاح اٹھا کر تک نہ دیکھتے تھے، یعنی ایسا ایک مضبوط کیریکٹر اسلامی احکام کے اوپر اس طرح سے عمل کرنا۔ جب اور اس کے بعد پھر ایران کی وہ عورت کیسی تبدیل ہوئی، اور کس انداز سے اب وہی عورت جو کہ اس طرح سے بے پردہ تھی کہ کیا حال اس کا ہو گیا تھا، اور اب ہم ایران کے اندر کتنی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال اتاترک، اس نے بھی باقاعدہ عربوں سے شدید نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ زبان بھی عربی کے بجائے ترکی استعمال کی جائے گی نماز پڑھنے میں، عربی میں کوئی نماز نہیں، کیونکہ ترکی زبان میں نماز ہوا کرے گی۔ اور اس وجہ سے پردے کے اوپر سے بھی اس نے قانون نافذ کر دیا تھا کہ پردہ بھی ساقط قرار دے دیا تھا۔ اور فرانس میں باقاعدہ جس طریقے سے نو اسموکنگ کے سائن وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو نو حجاب کے سائن لگنا شروع ہو گئے۔ فرانس سب سے اس معاملے کے اندر
گویا اس نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا کہ کس طرح سے ہم پردے کو ختم کریں معاشرے سے. اچھا, ایران کے اندر باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے خواتین کی ایک فورس ہے جو عورتوں کو مجبور کرتی ہے کہ نامناسب لباس میں باہر نہ نکلیں, کیونکہ وہی بات جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ نوجوان, وہ جن کے حوصلے, عزم اور قوت ارادی سے قومیں ترقی کرتی ہیں, ان کو فقط عورتیں اپنی بے پردگی سے لبھا کر ان کو ایک بے مقصد زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں. تو اسلام نے پھر ان کے اوپر جب وہ اس طرح سے نہیں مانتی اور قوموں کو نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر ایک سختی کے ساتھ اس قانون کے اوپر عمل بھی کروایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہے وہاں پر ہے باقاعدہ روکا جاتا ہے, ان کے پردے کو صحیح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. نامناسب لباس ہو نوجوانوں کے اوپر وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ان کو روکا جاتا ہے. وہ سب چیزیں یعنی کہیں بال نظر آ رہے ہوں تو اس کو, اور نامناسب لباس ہو تو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور ان سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ اگر کہ کوئی چند ایک جگہوں پہ ناخوشگوار واقعات ہوتے بھی ہیں تو وہ اسلامی ایک نظام کو اور ایک معاشرے کو بچانے کے لیے بہت ضرور حد تک, عورتوں پہ نہیں مرد بھی اگر بہت نامناسب لباس یا نوجوان اس طرح سے گھومتے پھر رہے ہیں اور عورتوں کو ان سے کوئی خطرہ اور نقصان ہے تو اس سلسلے میں بھی ان کی بھی باس پرس وہاں پر ہوتی. لیکن ایسا نہیں کہ بہت سختی کے اندر وہاں پہ کوئی اس طرح سے عمل کیا جاتا ہو, بلکہ بس صرف روک ٹوک کے امر بالمعروف کے لحاظ سے ایک بات کی جاتی. تو بہرحال اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح کے حلیے کتنے نامناسب ہوں گے, معاشرے کے اندر نوجوان کتنے زیادہ خراب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو باطل فرقے ہیں, جیسے ان میں سر آغا خان, جو پرنس کریم آغا خان کا باپ تھا سر آغا خان, اس نے بھی باقاعدہ اعلان کر کے اپنی عورتوں کے اوپر سے پردے کو ساقط کیا. ورنہ آپ دیکھتی ہیں کہ بوہری عورتیں بہرحال اب تک پردہ کرتی ہیں بوہری فرقہ میں, لیکن آغا خانی عورت کوئی بھی آپ کو پردہ کرتی نظر نہیں آئی, کیونکہ آغا خان نے ان کے اوپر سے پردے کو ساقط کیا. یعنی جو حلال خدا ہے اس کو حرام اور حرام خدا ہے اس کو حلال کیا. تو یہ جو ظاہر ہے کہ جو خود سے امام بن جاتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور بہت سے ہمارے ہاں کے کچھ مفکرین بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں, آپ دیکھتی ہیں ٹی وی پر آتے ہیں کہ جو پردے کا حکم ہے جو ہے یہ تو اصل میں اس زمانے میں اوباش لڑکے جو ہے وہ خواتین کو چھیڑا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان حالات میں صرف پردے کا حکم آیا, ورنہ الگ سے پردے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں تھا. یہ صاحب خود اس کے برخلاف بات کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. اور بہت سے ہمارے ذاکرین حضرات بھی اس میں کود پڑتے ہیں. باقاعدہ انڈیا کے ایک ذاکر نے, ایک انڈیا کی خاص ٹینس پلیئر جو نامناسب لباس پہنتی ہیں اپنے اس کھیل کے دوران, جب سب لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ مسلمان عورت کو اس طرح سے اس انداز کا لباس نہیں پہننا چاہیے, تو اتنی شرمندگی ہوئی پوری تشیع کی جس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اخبارات میں باقاعدہ بیان دیا کہ لوگوں کو اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے, کھیل الگ چیز ہوتے ہیں, اس میں شریعت کو نہ لے کر آئیں, جو چاہیں جس کھیل کے لیے مناسب لباس ہو وہ اس لباس کے اندر وہ جو ہے وہ کھیل سکتی ہیں. اور ایک بدنامی اتنی ہوئی مکتب تشیع کی کہ دیگر فرقوں نے تھو کی وہاں پر کہ دیکھیے شیعوں کا جو ہے وہ نظریہ یہ, جبکہ یہ کسی بھی جگہ پہ یہ نظریہ نہیں ہے, ان کی ایک ذاتی اپنے لحاظ سے ایک رائے تھی کہ نامناسب اس طرح کا لباس پہن کر. لیکن ان خاتون نے بھی بہرحال اس سلسلے میں وہ جب حج پر گئی تو ان کی اس بات کو نہیں مانا اور مناسب لباس ہی کے اندر جو ایک اسلامی لباس ہے, تو ظاہر ہے کہ جو جس موقع پر اسلام نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. تو غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنا کبھی کبھار اور دین کے اندر دخل اندازی کرنا یہ ایک بہت نامناسب ہو جاتا ہے. تو دیکھیے جو حجاب ہے اصل میں یہ ایک اسلحے کی طرح سے آپ کے پاس, ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی گن ہو جس سے آپ اپنی حفاظت کریں, خود حجاب ہی آپ کی حفاظت کرنے والا. ایک طرف تو یہ آپ کو اسلحے کے طور پہ دیا گیا, اسی طرح سے بے پردہ عورت کے پاس بھی ایک اسلحہ ہوتا ہے زینت کا, وہ چاہے تو اس سے وہ بھی شکار کر سکتی مردوں کو. تو کہاں اسلام نے پردے کو آپ کو اس کو قرار دیا, اور دوسرے اس کے مقابلے میں آپ کے پاس منفی اعتبار سے بھی ایک اسلحہ ہے کہ جس سے آپ قوموں کو ختم کر سکتی. بہت سی ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ اگر قتل و غارت گری ہوتی ہے نا, تو ہمارے استاد محترم بڑا اچھا کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری اگر کسی جگہ پر ہوتی ہے تو آنے والی نسل پہلے سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے طاقتور ہوتی. لیکن کسی جگہ بے شرمی اور بے حیائی پھیل جائے تو آنے والی نسل پہلے والی نسل سے کہیں زیادہ ایمان میں کمزور ہوتی.
آپ دیکھیں کتنی زیادہ فلسطین کے اندر اور مختلف لبنان میں اور کہاں کہاں کتنی زیادہ قتل و غارت گری کی اور مظالم کیے، لیکن آنے والی نسل پہلے سے زیادہ ایمانی لحاظ سے قوی ہو گئی، جس کی اہمیت زیادہ تھی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھتی ہیں جیسے اسپین، کہ جناب اسپین کیسا اسلام کا طوطی وہاں پر بولا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسپین کے اندر بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی پھیلائی۔ آج نام لیوا تک کوئی کلمہ گو آپ کو اسپین میں نظر نہیں آتا۔ وہ مسجد غرناطہ جہاں پر علامہ اقبال نے جا کر نظم بھی کہی تھی، وہ ٹورسٹ پلیس کے طور پر لوگ جوتوں سمیت اندر جاتے ہیں اور صرف ایک آرکیٹیکچر کا معائنہ کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ غور و فکر کرنے والی ہیں کس طرح سے سازشی عناصر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، پردے کی پھر مختلف اقسام ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ممالک کے اعتبار سے اور زمانوں کے اعتبار سے پردے الگ ہوئے ہیں، ڈیزائننگ کے اپنے اعتبار سے الگ ہوئے ہیں، ہر جگہ کا ایک الگ ایک مخصوص قسم کا پردہ ہے۔ لیکن ایک صحیح مسائل کے طور پر اگر ہم حاصل کر لیں کہ یہ مثلاً پرانے ذرا زمانے میں ایرانی عورتوں کا پردہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا، یہ جو تصاویر اس وقت آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں، کچھ عرب عورتوں کا یا بادیہ نشین عورتیں جو ہوتی تھیں ان کا اس انداز کا پردہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پردے کے اعتبار سے یعنی چہرے کا چھپانا، ٹھیک ہے، پردے میں چہرے کا چھپانا خود ایک مستحب چیز ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کھولیں کسی بھی مجتہد کے فتوے ہیں۔ ہاں اگر چھپائیں تو یہ احتیاط مستحب کے زیادہ قریب، یعنی بہت آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ خواتین کے جو عام طور پر چہرے کو کھلا رکھتی ہیں اور بالکل اجازت ہے اس کی، کوئی واجبات والا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، بالکل اجازت ہے، چہرے کو کھول سکتی ہیں اگر ان دو شرطوں کے ساتھ جو بھی آگے چل کر بیان ہوں گی۔ لیکن کبھی اس طرح کا کوئی پردہ ان کے سامنے اگر آ جائے، کبھی کبھار ثواب کو زیادہ لینے کے لیے ایک آدھ دفعہ کبھی آپ چہرے کو چھپانے والا پردہ بھی کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ترک گناہ کی گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے اعتبار سے کہ ہر مستحب کام کا آپ کی روحانیت میں ایک دخل ہے، وہ آپ کی روحانیت کو کمپلیٹ کرتا ہے ہر مستحب۔ تو اگر بالفرض میں نے مثال بھی دی تھی 1,00,000 مستحبات ہیں اور آپ نے 99,999 مستحبات پہ عمل کر لیا، صرف ایک پہ نہیں کیا، تو روحانیت کا ایک حصہ نامکمل رہ جائے۔ تو کم سے کم ایک مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح اس کے اوپر ضرور عمل کر لینا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی واجب ہو کہ آپ کے لیے چہرہ کھولنا ضروری، ثواب زیادہ لینا چاہیں تو احتیاط مستحب ہے کہ چہرے کو بھی چھپائیں۔ تو مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ اچھا، ایک پردہ ایسا کہلاتا ہے جس کو مکی ماؤس پردہ کہتے ہیں، یہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے، میں نے خود دیا اس کا، جس میں کان وان عورتیں یہاں پہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس طرح سے، یہ جو ہے یہ نامناسب۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میں ایک پردے کے سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ پردے میں جتنا حصہ آپ نے جو نہیں کھولنا چاہیے تھا اور وہ بھی کھول لیا، تو جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اتنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ مثلا ایک عورت ہے وہ بالکل بے پردہ ہے، سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، کان بھی نظر آ رہے ہیں، گردن بھی نظر آ رہی، کلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں کسی نے سر ڈھکا ہوا اور کان کھلے ہوئے ہیں مثلا، یعنی پرسنٹیج وائز اس کا گناہ ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ایک کان اس کا مثلا خاتون کا نظر آ رہا ہے پردے میں یا کچھ بال اس کے نظر آ رہے ہیں تو اس کا بالکل گناہ وہی ہے جو ایک مکمل بے پردہ عورت کا گناہ ہے۔ مثلا پردے کے اندر ابھی آگے چل کے گفتگو آئے گی کہ پاؤں کا چھپانا بھی نامحرم سے واجب ہوتا ہے، ابھی تفصیل آئے گی اس کی۔ تو اگر کسی عورت نے مثلا مکمل پورا اوپر سے باحجاب ہے لیکن پاؤں پہ موزے اس نے نہیں پہنے ہوئے اور نامحرم کے سامنے آ رہی ہے اور اس کی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے، تو اب اس کو اس پرسنٹیج کے اعتبار سے گناہ ملے گا۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے۔ کچھ اس انداز کا پردہ نظر آتا ہے مثلا، ابھی میں صرف نقائص بیان کرتا جا رہا ہوں، پردے کے مسائل شروع نہیں ہوئے، لیکن تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے۔ مختلف انداز، مختلف طریقے، جو پاکستان کا جو طریقہ ہے کہ دیکھیے ایک بات اور بتا دی جائے کہ پورے ممالک جو حج پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک، اس میں حکومت سعودی عرب نے صرف اور صرف پاکستان سے باقاعدہ حکومتی سطح پر دو شکایت کی۔ ایک تو پاکستان سے جتنی بھی حاجی عورتیں جاتی ہیں ان کا پردہ بہت ناقص ہوتا ہے، یہ باقاعدہ حکومت سعودی عرب نے الگ سے شکایت کی۔ وہ اپنے ان کے مظالم اور طریقہ کار اور وہابی نظریات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ایک ویسی بات کہی ہے حکومتی لیول کے اوپر جو ہے کہ آپ کی خواتین میں پردے کی بڑی مخالفت نظر آتی ہے۔
اور دوسری باضابطہ ایک شکایت کی ہے اور حاجی عورتوں کو چوڑیاں پہن کے جانے کی. چوڑیاں پہن کے جاتی ہیں دوران طواف، جب مجمع زیادہ ہوتا ہے وہ بھنج کے چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، خانہ کعبہ کے صحن میں گرتی ہیں. جو حاجی پیچھے سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کی زمین نجس ہوتی. تو یہ پاکستان کی عورتیں خاص طور پر چوڑیاں جو اس انداز سے پہن کر جاتی ہیں. تو مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ غیر اسلامی طریقہ کار بھی اس انداز سے آ جاتے ہیں کہ پورا پردہ کیا ہوا ہے اور کچھ بال نظر آ رہے ہیں. یہ بھی حرام. جتنا بھی اس میں پردے کی مخالفت ہوگی اس کے مطابق حرام ہوگا. پورا چہرہ مثلا چھپایا ہوا، اسکارف پہنا ہوا لیکن کلائیاں نظر آ رہی ہیں مثلا. تو اب اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور اس پرسنٹیج کے، لیکن ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل بے پردہ ہے. یہ اپنی پرسنٹیج کے اعتبار سے ان کا بھی گناہ ہوگا. خواتین کچھ ہمیں نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن معلوم چلتا ہے کہ کچھ بال اوپر سے نظر آ رہے ہیں ان کے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کی بھی کچھ زیادہ تر حالات میں ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں. چند ایک پردے کے مسئلے اور آتے ہیں کہ وہ فوراً ہی کوئی بال ظاہر اور فوراً اس کو چھپا لے تو اکثر علماء کے فتوے میں اس کی نماز اسی وقت صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھپائے یا دیر کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی. یا آقا خوئی کے نزدیک تو بال نظر آیا اور اس کو پتہ چل گیا تو ویسے اس کی نماز باطل ہو جاتی، چاہے وہ چھپائے یا نہ چھپائے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے. تو وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پہ بیان ہوگا جب اس کا مسئلہ. لیکن میں صرف ابھی ایسی پردے کی معمولی سی ہلکی پھلکی سی غلطیاں بتاتا ہوا آپ کی خدمت میں چل رہا ہوں. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایرانیوں نے ایک اور اچھا بہت کام کیا. دیکھیے بچوں کے دماغوں میں آئیڈیل بنانا. بچوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ اسٹف ٹوائز میں یا اس طرح کے جو اور جو ہوتی ہیں، مثلا اس کے اندر باربی ڈال بچے جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں. باربی ڈال تو وہ اچھا باربی ڈال آپ نے دیکھا کہ وہ ایک اوریاں فحش اس طرح کے وہ بچوں کے دماغ میں آئیڈیل ہی وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کام کیا. ایک جگہ نے دیکھی ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ بچے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مار پروف قسم کے ہوتے جا رہے ہیں. مار پیٹ بھی لو، کچھ بھی ان کے اوپر کوئی وہی نہیں ہوتا. تو اکثر جگہوں پہ باہر والوں نے بھی دیکھا کہ یہ بچوں کے اوپر باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا. وہ بچے خاص طور پر ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی کہ جو مکی ماؤس جو کارٹون ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں، نہیں ٹام اینڈ جیری جو زیادہ دیکھتے ہیں. اس قسم کے بچے ہر وقت مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو پیٹ رہا ہے، وہ اس کو گرا رہا ہے، ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بچوں کی نفسیات کے اوپر ایک خاص اثر رکھتی ہیں، چاہے وہ کارٹون ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے کارٹون اگر کئی گھنٹے بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے ان تمام کارٹونوں کا. تو یہ جو بچوں کے اس طرح کے آئیڈیل باربی ڈال جو کہ اریاں گڑیا ہے، وہ اگر وہ ان کے دماغ میں آئیڈیل ہوگی تو وہی اس کو بعد میں اپنانے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک گڑیا بنائی جس کا نام سارا رکھا. سارا جو کہ ایک پردے دار ہے تاکہ بچوں کے دماغ میں شروع سے ہی سب چیزیں آ جائیں. تو پھر وہ بچے جو بچپن سے اس کے اوپر دیکھیے عمل پیرا ہونے لگتے ہیں ان تمام چیزوں پر، اور ان کی شروع سے گرومنگ ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچپن سے وہ پردہ کرتے آ رہے ہیں. تو بڑے ہونے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو بچی ہماری چھوٹی ہے، ابھی تو 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اس کے چند مہینے باقی رہ گئے. بھائی یہ کوئی بٹن کی طرح سے نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے بٹن دبایا اور 10ویں سال کے پہلے دن وہ بچی پردہ کرنا شروع ہو جائے گی. اس کو 4-5 سال کی عمر سے اس طرح سے پردہ کراتے ٹھیک ہے اتنی سختی نہ کریں کہ باقاعدہ، لیکن یہ کہ اس کو عادی اس کا بنا دیں تاکہ جب وہ بلوغ کی عمر تک پہنچے تو اس کی عادی ہو چکے. جتنا آپ دیر کرتے جائیں گے اتنی شخصیت اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی. اور جو انشاءاللہ ہماری گفتگو آئے گی تربیت اولاد کے سلسلے میں تو اس میں بھی ایک بات آئے گی کہ لوگ بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ 4 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی. پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا. بھی ابھی جتنی چیزیں ڈالی جا سکیں وہ ڈال دینی چاہیے. لیکن بچے جیسے جیسے یہ محجبہ اور حجاب کرنے والی بچیاں پھر بڑی ہوتی جاتی ہیں تو پردہ ان کی فطرت اور سرشت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر کوئی مزاحمت آپ کو نہیں کرنا پڑتی. بچپن سے اس طرح سے اگر ان کو پردہ کراتے ہوئے لے جائیں تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان کا خاص اثر ہے تربیت میں، تربیتی عمل میں. تو اس کو خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچیاں جو بچپن سے اس طرح سے حجاب کرتی آ رہی ہوں ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے بڑے ہو کر پھر اس حجاب کو آگے بڑھانا. اچھا،
اب ہم مسائل شروع کر رہے ہیں. مسائل دیکھیے، ابھی اس سے پہلے جو بات ہوئی ہماری کہ دیکھیے پاؤں کا چھپانا علی الخصوص یہ واجبات میں سے، کیونکہ خصوصیت ان بنا پر کہ بہت سے لوگ پاؤں کا چھپانا واجب نہیں سمجھتے، اور دلیل اس بات کی دیتے ہیں کہ توضیح المسائل کی عبارت لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے عورت کے لیے دوران نماز پاؤں کو کھلا رکھنے کا، یعنی وہ چاہے تو پاؤں کو کھول سکتی ہے، اس کی اجازت اسلام نے دی پاؤں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کیونکہ اس کی اجازت ہے. تو دیکھیے نماز میں اس کی اجازت اس صورت میں ہے فقط کہ جب کوئی نامحرم سامنے موجود نہ ہو. لیکن اگر کوئی اس کمرے میں کوئی نامحرم موجود ہے جو جس کی نگاہ آپ کے پاؤں پر پڑ سکتی ہے، تو آپ کے لیے پھر اپنے پاؤں کا چھپانا واجب ہو جائے گا، پاؤں چھپانا واجب ہے. تو بہرحال یہ ایک بات رہی اپنی جگہ کہ پاؤں کا چھپانا یہ ہے ضروری. اور موزے پہننا یہ ایک لحاظ سے ضروری اور واجب ہو جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو پاؤں کو چھپانے کا. عام طور پر یا تو جوتے آپ ایسے پہن لیں. باقاعدہ بہت عرصے پہلے ہم نے ایک کوئز جو ہے ایک پیپر نکالا تھا اور ڈسٹریبیوٹ بھی کیا تھا، تو اس میں بہت سے ٹریکی سوال ڈالے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا عورت کے لیے موزے پہننا واجب ہے. دیکھیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کیا مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. اگر داڑھی نکل آئے تو مونڈنا حرام ہے. اگر داڑھی رکھنا واجب ہوگا تو ٹیکنیکلی غلط جملہ ہو جائے گا کہ جس کی داڑھی نکلتی نہیں ہے تو کیا وہ کہیں سے خرید کر لائے داڑھی اور وہ اپنے چہرے کے اوپر لگائے. تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کے لیے داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، اور حرام سے بچنا واجب ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اسی طرح سے عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا واجب ہے نامحرم سے، لیکن موزے پہننا واجب بھی ٹیکنیکلی شاید غلط ہو جائے جملہ. لیکن عام طور پر عورتیں جس انداز کے جوتے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے، تو مجازاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت کے لیے پیر کا موزے پہننا واجب. لیکن کسی بھی طریقے سے یا تو چادر اتنی بڑی ہو آپ کی کہ پاؤں اس کے اندر چھپ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہو، تو پھر موزے پہننا واجب نہیں ہوگا. پاؤں کو چھپانا واجب ہے اصل میں. لیکن جو ہمارے ہاں لباس عام طور پہ پہنا جاتا ہے اس میں پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں اور موزے کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھپا پاتی، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ موزے کا پہننا واجب ہو جائے گا. اچھا، موزے بھی ایسے سی تھرو نہیں ہونے چاہیے کہ مثلا جس میں اسکن کا کلر جو اندر سے جھلک رہا ہو. موزوں کو کم سے کم اتنا دبیز اور موٹا ہونا چاہیے. یہ تو خیر ذرا آپ کہیں گے کہ بھائی تو مردانہ قسم کے ذرا موزے ہو گئے، لیکن بہرحال ہر وہ موزہ کہ جس میں آپ چاہے حجم پاؤں کا نظر آ جائے لیکن اندر سے کھال کا رنگ نہیں جھلکنا چاہیے. یعنی اتنے باریک نہ ہو کہ اندر سے محسوس ہو رہا ہو کہ اچھا یہ کھال ہے اور یہ جھلک رہا ہو اس کا رنگ. تو اتنے کم سے کم موزوں کے لیے ضروری. اچھا، بہت سی خواتین کے دماغ میں مسلسل اور بہت بحث بھی کرتے ہیں لوگ، تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوی بھی آپ کے سامنے، باقاعدہ سوال و جواب جتنے بھی پوچھے گئے ان سب کے اندر اس بات کو واجب قرار دیا ہے سارے مراجع نے. میں نے تو صرف فتاوی آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو ہر جگہ انہوں نے کہا لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو نامحرم کے سامنے کھولے. اور جرابوں کا پہننا یا مثلا موزوں کا پہننا واجب قرار دیا ہے. تو جتنے بھی اور مسائل بھی ہیں ہر جگہ بھرے پڑے ہیں اس سلسلے میں. سارے مراجع چاہے آیت اللہ خامنہ ہی ہوں، امام خمینی ہوں، دیگر سارے مراجع ہوں، سب کے سب پاؤں کے چھپانے کے قائل ہیں کہ نامحرم کے سامنے عورت کو پاؤں کا چھپانا واجب. چاہے مثلا آیت اللہ شیرازی ہوں، جتنے موجودہ مجتہدین ہیں اور جس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، سب نے پاؤں کا چھپانا واجب قرار دیا. بہت پرانے کچھ مراجع کو چھوڑیے کہ اگر ان کا کوئی فتویٰ اس طرح کا ہو بھی تو بہرحال پاؤں جو چپلوں میں یا جوتوں میں اگر جو بھی حصہ ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یہ نامحرم سے چھپانا ضروری اور یہ حرام. باقاعدہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے تھے کہ یہ جو نامحرم کے سامنے جو عورت پاؤں اپنے کھول رہی ہے، یہی پاؤں اس کے کل قیامت میں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. باقاعدہ ان کا جملہ ہے. تو اپنے پاؤں کو، کون سا مشکل مسئلہ ہے نامحرم سے اپنے پاؤں کو چھپانا کہ آدمی ذرا سی اپنی اس کے لیے، اپنی خواہش نفس کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی خطرے سے جو ہے وہ دوچار ہو جائے.
اچھا، اب عورت کے لیے پاؤں کا تو چھپانا واجب ہے، اور جہاں اجازت ہے وہ یہ کہ اپنے چہرے کو جتنا وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اتنا چہرہ کھول سکتی، اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک کھول سکتی۔ ابھی ہم چہرے کی بات کرتے ہیں کہ چہرہ عورت جتنا وضو کے اندر عام طور پر دھویا جاتا ہے اتنا چہرے کو کھولنے کی اجازت ہے۔ سب مراجع کی اجازت ہے سوائے آیت اللہ خوئی کی، جو فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو بھی چھپائے۔ لیکن اور جتنے بھی مجتہدین ہیں، چاہے آیت اللہ سیستانی ہوں، آیت اللہ خامنئی ہوں، امام خمینی ہوں، اور جتنے موجودہ اور مجتہدین ہیں، وہ سب کے سب یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کو کھولنے کی اجازت ہے۔ البتہ آغا سیستانی نے الگ سے ایک بات اور بھی کہی، وہ یہ ہے کہ تھوڑی یا چن، تھوڑی یا چن جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر تھوڑی کا وہ کنارے والا حصہ جسے عام طور پر چادر نہیں چھپاتی، یہ اگر کھلا رہ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کا چھپانا پھر واجب نہیں رہے گا، جسے عام طور پر چادر نہیں چھپا پاتی۔ لیکن بالکل پیچھے تک جا کے کہ اس میں گلے کا ایک بہت بڑا پورشن نمایاں ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔ فقط تھوڑی کا یا چن کا وہ حصہ کہ جو عام طور پر جسے چادر نہیں چھپا پاتی ہے، اس کا وہ اگر کھلا رہ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور لیکن دیگر علماء آپ نے دیکھا کہ خواتین تھوڑا سا جو پن لگاتی ہیں باقاعدہ تھوڑی کو بھی کور کرتے ہوئے، وہ زیادہ احتیاط سے قریب ہے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے واجب نہیں قرار دیا ہے کہ اپنی تھوڑی کو کھلا رکھیں، وہ بھی اگر اس سلسلے میں احتیاط کر لیں خواتین تو بہت احتیاط سے قریب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اسکارف کے اندر بھی بہت سے اسکارف بہت باریک ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بال اس میں سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسکارف کو بھی اتنا دبیز یا کوئی ایسی اس کی ملٹی لیئرڈ ہو، ڈبل لیئرز ہوں اس کی، کہ جس میں بالوں کو جھلکنا نہیں چاہیے اس میں سے، یعنی اتنا ظاہر ہے کہ پھر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں باریک جو دوپٹے ہوتے ہیں وہ جو خواتین پہن کے اکثر نمازیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، اسی میں وہ لپیٹ کے نامحرم کے سامنے بھی آ جاتی ہیں سر پہ رکھ کے، وہ پردے کے لیے کفایت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جس میں سے بالوں کا رنگ وغیرہ جھلک رہا ہو اس کو اس انداز سے چھپانا پڑے گا، یعنی سر کو چھپانے والی چیز اتنی دبیز اور موٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے بال اس سے نمایاں نہ ہوں۔ تو یہ تو خیر آپ اس میں بہت سی چیزوں سے واقف ہی ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ پردے کے مسئلوں کو شروع کرنے سے پہلے اور آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، اور وہ ہے ہجڑوں کا مسئلہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ان کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے مخصوص موقعوں پہ نظر آتے تھے، اب کوئی بس اسٹاپ کوئی چیز جگہ ایسی نہیں ہے، تو خواتین کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور ایسے افراد معاشرے میں بہت زیادہ پائے بھی جاتے ہیں۔ پہلے تو مرد اور عورتیں، ان کی اپنی کیا ذمہ داری ہے اگر ان کے سامنے کوئی ہجڑا آ جائے، ان کی کیا ذمہ داری؟ تو دیکھیے، عورت کے سامنے اگر کوئی، اس کو خنسا کہا جاتا ہے عربی میں، خنسا، خے نون سے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر ایک کھڑا الف، یا خنسا ہے سے بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے لکھا ہوا، لیکن بہرحال اب جو بھی صحیح ہو اس میں۔ تو اگر کوئی ہجڑا کسی عورت کے سامنے آ جائے، یا کہیں کہ آپ کے سامنے اگر یہ آ جائے، تو آپ اس کو مرد سمجھیں گی، اور ایک مرد سے جتنا پردہ کرنا ہوتا ہے وہ پردہ کرنا واجب ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اسی طرح سے کوئی ہجڑا اگر کسی مرد کے سامنے آ جائے تو وہ مرد اس کو عورت سمجھے گا، اور جتنا عورت پر نگاہ ڈالنے کی اس کو شرعاً اجازت ہے فقط اتنی نگاہ ان کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا، یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ انہیں مرد سمجھیں گی، مرد سے جتنا پردہ کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر لوگ اس کو سوچتے ہیں بھائی یہ تو عام طور پر ہجڑے گھروں میں گھس جاتے تھے اور بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اور گانے کے لیے اندر آ جاتے تھے اور عورتیں بھی ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ نہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں مرد سمجھیں، اور ایک مرد سے جتنا پردہ کرنا ہوتا ہے اتنا پردہ کریں۔ اچھا، ایک بات اور بیچ میں آ گئی، اگرچہ یہ اتنی ضروری تو نہیں ہے بات بتانی، لیکن بہرحال معاشرے میں کہ یہ سب افراد بھی مکلف ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح العقل ہوتے ہیں، یہ تو خود انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے پیشوں کا انتخاب کر لیا۔ ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں کی طرف نہیں گئے ہیں، عام گھرانوں کے اندر رہتے ہیں، باقاعدہ علماء کو خط لکھے ہیں انہوں نے۔ ہمارے استاد محترم کے پاس خط آتے تھے عام لوگوں میں سے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ مثلا میں اس انداز کا ہوں اور میری شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح سے بہت سارے افراد ان لوگوں کے اندر جا کر نہیں رہتے ہیں،
کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کر لیں مختلف پیشوں میں، تو وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کی کیا، میری کیا ذمہ داری ہے وہ پوچھتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عورت کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو مرد سمجھیں، اور مرد کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو عورت سمجھیں۔ مرد کے سامنے جائیں گے تو جتنا پردہ ایک عورت کو مرد سے کرنا چاہیے اتنا ان کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ اگر آج یہ ذرا نسبتاً مشکل بات نظر آ رہی ہے ان کے لحاظ سے، لیکن بہرحال ان کی شرعی ذمہ داری یہی، اور یہ ویسے ہی مکلف ہیں، شرعی ذمہ داری ان کے اوپر ویسے ہی ہیں۔ اور حج کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ پھر وہ بڑے دلچسپ مسئلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ عورت کے لیے مثلاً کچھ مخصوص مسئلے ہیں حج پر، اور مردوں کے لیے کچھ الگ مسئلے ہیں، تو یہ کس طرح سے ان کے اوپر عمل کریں گے؟ تو یہ ابھی تو ہماری گفتگو میں ظاہر ہے پردے سے ریلیٹڈ گفتگو، حج کی گفتگو تو نہیں ہو رہی، نہ اس قسم کے افراد نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، نہ ان افراد کے مجمع سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کو یہ مسئلے سب بتائے جائیں۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ ان کے بھی فقہی مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اس انداز کے ہوں اور ان کے اوپر سے شریعت ہی معاف ہو جائے۔ اچھا اب جی وہ ایک دیکھیں، وہی میں نے کہا نا، اب یہ ان لوگوں کے مسئلے بالکل، ان کی فقہ کے مسئلے بہت سارے بالکل الگ ہیں جو بھی فی الحال ہمارے اس سے خارج ہیں کہ اب ان کی ہم فوراً جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی سیمینار منعقد کر لیں ان کے مسائل کے، وہ تو بھی فی الحال ہم نہیں، صرف پردے کا حکم جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ میں نے بتائی ہے، فی الحال وہیں تک رہی ہے، کیونکہ پھر موضوع سے بہت بات باہر نکل جاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک الگ موضوع ہے، ٹی وی پہ بہت پروگرام ان لوگوں کے لیے آج کل آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کی بس آپ کے حد تک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب یہ آ جائیں تو آپ ان کو مرد سمجھیں گے، اور جتنا پردہ آپ کو کرنا ہے اتنا پردہ آپ کریں گے۔ اچھا اب دیکھیے، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے، سوائے چند مقامات کی کہ جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ تقریباً 11-12 ایسے مقامات بن جاتے ہیں کہ جہاں اجازت ہے، کہ جو ہم آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے والے ہیں، لیکن پیش کرنے کا ٹائم کہاں رہا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے بس 5 منٹ کا آپ کو ابھی وقفہ دے دیتے ہیں، تاکہ اب جو گفتگو ہماری شروع ہوگی اب بالکل ترتیب سے اب مسائل فقہ کی اس کے اندر گفتگو شروع ہوگی۔ ابھی تک تو زیادہ تر آپ نے پردے کی اہمیت سنی اور چند ایک اہم مسئلے جو پردے سے متعلق تھے وہ سنے ہیں، لیکن اصل مسئلے ترتیب کے ساتھ اب آنے والے ہیں، وہ 11-12 مقامات کے جہاں نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور کس حد تک اجازت ہے یہ اب ہماری گفتگو اب آگے بڑھے گی۔ تو فی الحال 5-7 منٹ کا وقفہ آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ اس دوران فریش ہو جائیں، تو ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔